سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان اتنی خامیوں کا مجموعہ ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پہ کیوں سجایا جبکہ اس سے زیادہ علم والی مخلوق فرشتے موجود ہیں، زیادہ قوت والے فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ کئی مرتبہ کسی بندے میں خامیاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ایک آدھ خوبی ایسی ہوتی ہے جو ساری خامیوں پہ پردہ ڈال لیتی ہے، اور اس خوبی کی وجہ سے اس کو امتیازی مقام مل جاتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کوئی امتیازی خوبی ایسی عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سی خوبی ہے؟ کسی نے کہا کہ انسان کے پاس عقل ہے اور باقی مخلوق کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات اتنی معقول نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پاس عقل ہے تو جنات کے پاس بھی عقل ہے، فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے۔ اگر عقل کی بنیاد پہ یہ اشرف المخلوقات ہے تو فرشتوں کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا، جنات کو بھی اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا۔ یہ کوئی اتنی معقول بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ انسان کے پاس علم ہے اور باقی مخلوق کے پاس علم نہیں ہے، یہ بھی اتنی معقول بات نہیں ہے، کیونکہ جنات کے پاس بھی علم ہوتا ہے، فرشتوں کے پاس بھی علم ہوتا ہے۔ یہ وجہ امتیاز نہیں ہے، یہ وجہ شرافت نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں اپنے عشق اور اپنی محبت کا جذبہ رکھا ہے، اور اسی جذبے کی بنیاد پہ اللہ نے انسان کو ممتاز بنایا ہے۔ چنانچہ دنیا کی کسی مخلوق میں اللہ رب العزت نے محبت الہی کا جذبہ نہیں رکھا، صرف اور صرف یہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ جذبہ عطا فرمایا ہے، یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور اسی نعمت کی وجہ سے انسان تمام مخلوق سے برتر اور افضل ہے۔